نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک، بذل السلام للعالم، والانفاق من الافطار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کا پیغام انسانیت کے نام ہے۔ دین اسلام کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کل انسانیت کے نام تھا۔ وہی ہیں جنہوں نے اسلام کی اساس پر انسانیت میں سے جو اس دین پر ایمان لانے والے ہیں انہیں مسلمان قرار دیا۔ قرآن نے کہا ہے هو سماکم المسلمین، ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی: اے اللہ، ہماری اولاد کے اندر ایسے مسلمان پیدا فرما جو دنیا میں سلامتی اور امن کا نظام قائم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت ہے۔ کل انسانیت کی رہنمائی، تعلیم و تربیت، نظم و نسق، سیاست و معیشت اور سماجی ترقی کے بنیادی اصول اور ضابطے دینے والے ہیں۔ انسانی معاشروں کو جتنے بھی بنیادی امراض لاحق ہو سکتے ہیں انہیں حل کرنے کا جو الہی پیغام ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ 10 بنیادی اساسی اصول انسانیت کے ترقی کے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی اور پھر ان کے واسطے سے تمام ابراہیمی انبیاء، خواہ وہ اسرائیلی ہوں یا اسماعیلی، تمام انبیاء کے ذریعے سے یہ پیغام کل انسانیت تک پہنچا ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد باقی جتنے حقوق بھی ہیں وہ انسانیت کے ہیں۔ انسانوں کے انسانوں پر کیا حقوق ہیں، ان بنیادی اساسی حقوق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیان کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عملی نظام بنایا۔ پھر داؤد و سلیمان نے پورے مشرق وسطیٰ پر حکومت قائم کی، یمن سے شام تک۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پورے مغرب میں اسے غالب کیا، اور پھر کل انسانیت کے لیے یہی پیغام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ قرآن حکیم نے اس پیغام کا پورا تسلسل بیان کیا ہے۔ سورۃ الانعام کے آخر میں، آخری سے پہلا رکوع، قرآن حکیم نے وہ بنیادی اساسی اصول بیان کر دیا۔
کعب احبار جو تورات کے بڑے عالم و فاضل تھے، دین اسلام قبول کیا، ان کی تفسیری روایات کتابوں میں موجود ہیں۔ اس آخری رکوع کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ رکوع تو تورات کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہی آیت قل تعالوا اتلو، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پورا رکوع آخری آیت کو چھوڑ کر جس میں 10 اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ تورات میں موجود ہے، وہی انجیل میں، وہی زبور میں۔ انسانیت کے نام یہ بنیادی پیغام ہے کہ وہ اپنے انسانی معاشرے میں والدین سے لے کر قومی اور بین الاقوامی ریاست کی تشکیل تک ان امور کو پیش نظر رکھے۔ والدین کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، معاشی سرگرمیاں، سیاسی امور سر انجام دینے سے متعلق جو بھی سوشل کانٹریکٹ سے متعلق امور ہیں وہ ان 10 بنیادی نکات میں قرآن حکیم نے واضح کر دیے انسانیت کے نام۔ بائبل میں بھی یہ اصول ہیں، اس کے عہد قدیم یعنی تورات میں، اور اس کے عہد جدید یعنی انجیل میں، اور درمیان میں جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے مختلف انبیاء پر، دانیال نبی پر، یوشع پر، شموئیل پر، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، بنی اسرائیلی، ہر ایک پر جو صحیفہ بھی اترا ہے وہ انہی 10 اصولوں کی تشریح۔ اور پھر کتاب مقدس قرآن حکیم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل تعالوا اتلو، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو آؤ میری طرف، میں تمہارے سامنے وہ پیغام، وہ احکام الہی کی تلاوت کرتا ہوں۔ اتلو، اللہ نے مجھ پر جو وحی کی ہے وہ میں پیغام تمہیں بھی سناتا ہوں، اور پھر اس کی اساس پر یہ اگلے 10 اصول اور ضابطے بیان کیے۔ ان میں یہ آخری ضابطہ ہے جس کی آیت تلاوت کی گئی ہے اس خطبہ کے شروع میں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کوئی بھی بات کہو، اور اس کہنے سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اپنی ذاتی گفتگو سے لے کر ریاستی اور بین الاقوامی تعلقات تک، یہاں سرسری سا کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ڈیسیژن میکنگ۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب کوئی تم فیصلہ کر لو۔ میں سرسری طور پر بات کرنا مراد نہیں، اس سے پہلے تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، ہر پہلو پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تم ڈیسیژن میکنگ کرو، فیصلہ سازی کا موقع ہے، جس معاملے پر تمہیں 2 آپشن میں سے ایک آپشن پر قانونی اعتبار سے، سیاسی اور سماجی اعتبار سے فیصلہ کرنے کا مرحلہ درپیش ہو تو فاعدلوا، معاملات کی تحقیق کے لیے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مسئلے کی تحقیق و تفتیش کے لیے کئی پہلوؤں کو زیر غور لایا جا سکتا ہے، سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں، بحث مباحثہ کیا جا سکتا ہے، مکالمہ کیا جا سکتا ہے،
بطور آپشن کے کسی منفی بات کو زیر بحث لا کر گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ اس قلتم میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ آخری تمام معاملات کو سمجھنے کے بعد وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم فیصلہ سازی کا عمل کرو، وہ کام تمہاری اپنی ذات سے متعلق ہے، تمہاری فیملی خاندان سے متعلق ہے، تمہارے محلے سے متعلق ہے، تمہارے شہر سے متعلق ہے، تمہاری قومی ریاست کے فیصلوں سے متعلق ہے کہ قومی ریاست میں معاملات کس نہج پر ہونے چاہیے۔ خاص طور پر وہ جن کے پاس کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ ہو، کسی شہری نظم و نسق کی فیصلہ سازی کے اختیارات، خاص طور پر وہ آدمی جسے اپنے خاندان کے فیصلے کرنے کا اختیار اور اس کے فیصلے سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر وہ آدمی جو اپنی فیملی کا سربراہ ہے، اس کا کیا ہوا فیصلہ اس کی بیوی، اس کے بچوں، اس کے خاندان، اس کی شناخت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بھی جو آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے، اپنی ترقی، اپنے فائدے، کہ کیا اس سے تہذیب نفس ہو رہی ہے اس فیصلے سے، یا نفس پھول کر کپا ہو رہا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو۔ انسانی نفس یہ بڑی ہوئی خواہشات اور لذات کو پورا کر رہا ہے اس فیصلے کے ذریعے سے، یا وہ بڑی ہوئی خواہشات کو اپنے فیصلے کی کینچی سے کاٹ رہا ہے۔ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں اس کی عقل میں بالیدگی پیدا ہو رہی ہے، یا عقل پر ماتم کا سما ہے؟ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں اس کے ارادے اور عزائم، قلب کی حالت درست راستے پر ہے، یا وہ ایسے گمراہ راستوں کا مرید بن چکا ہے، ارادہ کرنے والا بن چکا ہے کہ قلب اپنے اصل کردار کو بھول گیا؟ تو نفس، قلب اور عقل کی حرکات و سکنات، اس کے افعال، جب بھی تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے اپنی ذات کے بارے میں، بڑا وسیع اصول ہے، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے ملک اور ریاست کے بارے میں، بین الاقوامی دنیا میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں، خاص طور پر وہ اظہار جہاں کوئی ملک بین الاقوامی نظام کے لیے ووٹ دیتا ہے، اس کا ووٹ بین الاقوامی فیصلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب بھی تمہیں حکم کرنے کا معاملہ پیش ہو۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ تو قرآن نے کہا کہ جب انسانیت بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، انسانیت کے درمیان تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملا، تو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ۔ داؤد علیہ السلام کو جب حکمران بنایا پورے مشرق وسطیٰ کا، جو دراصل پورے کرۂ ارض پر اس کے فیصلے عام طور پر نافذ العمل ہوتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی دنیا کے
مشارق اور مغارب پر واقع ممالک میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے جو مشرق وسطیٰ پر حاوی ہے وہاں کے فیصلے کرتا ہے، وہی دنیا کے فیصلے کرتا ہے۔ پچھلی 8,000 سال کی انسانی تاریخ اس پر گواہی دیتی ہے، کیونکہ مشرق و مغرب کے ملاپ کا مرکز، سیاسی مرکز بھی اور معاشی مرکز بھی ہمیشہ سے مشرق وسطیٰ رہا، خواہ وہ فلسطین میں واقع بیت المقدس ہو یا حجاز میں واقع مکہ مکرمہ ہو، یہی دو بنیادی مراکز ہیں۔ تمام تجارتی قافلے یا مکہ کے راستے سے مشرق و مغرب میں گزرتے ہیں یا بیت المقدس کے راستے سے مشرق و مغرب کی تجارت ہوتی ہے۔ تو اس فلسطین میں بیٹھ کر، کنعان میں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ یہاں جو تم فیصلہ کرو گے، انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے، یہاں کے بسنے والوں کو اس کے امور کو طے کرنا ہے۔ تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، عدل و انصاف سے کام کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ عام طور پر عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ قربت ہوتی ہے، وہ قربت خونی ہو، رشتہ داری کی، وہ قربت پڑوس کی ہو، وہ قربت کسی مذہب اور عقیدے کی ہو، وہ قربت کسی لسانی ہم آہنگی کی ہو، وہ قربت مفادات کی ہو، معاشی مفادات ہوں یا سیاسی مفادات ہوں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قرآن حکیم کے الفاظ عام ہیں، مفاہیم کلیہ رکھتے ہیں، بڑا وسیع ان کا اطلاق ہے۔ یہ قانون کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسانی زندگی کے تمام متعلقہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی قید یہاں نہیں لگائی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور قربا میں تمام قریبی لوگ شامل ہیں۔ عام طور پر جب عدل و انصاف کا معاملہ آتا ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے ادھر یا ادھر کا، ذات کے بارے میں ہو، خاندان کے بارے میں ہو، ریاست کے بارے میں ہو، بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں ہو، تو اس فیصلہ کرنے کا موقع ہی اس وقت آتا ہے جب دو آراء کے درمیان ایک عدل پر مبنی فیصلہ کر رہا ہے، ایک فریق ایک انتہا پر ہے، دوسرا فریق دوسرے انتہا، یا ایک کام کرنے کے دو ممکنہ پہلو تھے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف، تو ان میں عدل و توازن پیدا کرنے کے لیے ایک فیصلہ سازی کرنے کا، ریاست کو، ملک کو، قوم کو، افراد کو، خاندانوں کو، پارٹیوں کو، جماعتوں کو موقع درپیش ہوتا ہے۔ تو اب اگر ان میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ آپ کی مفاداتی قربت، خونی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی قربت، اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے کوئی قربت، اپنی ہم زبان ہونے کی وجہ سے کوئی قربت، اپنے سیاسی مفادات کی قربت، تو فیصلہ کرنے والا ڈگمگا جاتا ہے۔ قرآن نے دوسری آیت میں فرمایا کونوا قوامین
اللہ کی گواہی دیتے ہوئے بالکل صحیح بات کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے وہ بات تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے حقیقی والدین کے خلاف ہو، اپنے قریبی ترین لوگوں کے خلاف کیوں نہ، گواہی حق اور سچ کے ساتھ، ایسے ہی فیصلہ سازی بھی حق کے ساتھ۔ انسانوں کے درمیان معاملہ ہے، انسانی کسی مسئلے پر آپ نے ایک فیصلہ لینا ہے، انسانی معاملات جس میں آپ کی قضاء جاری ہونی ہے، تو اس فیصلے کے وقت اس بات کو پیش نظر رکھو کہ یہ رشتے ناتے، یہ قربت سے ہٹ کر جو حقیقت میں دونوں کے درمیان عدل و انصاف کی بات ہے وہ کہو۔ اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی، ایک فیصلہ ہے، فیصلہ سازی کو یہاں اس کا صحیح درست طریقہ کار قائم کیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے نام پر جو معاہدہ کیا گیا ہے، اللہ سے معاہدہ کیا ہے یا انسانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، کوئی آپ نے ڈیسیژن لیا ہے، اور ہر معاہدے میں دنیا میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ہوگا، انسانوں کے درمیان معاہدہ دراصل ذات باری تعالیٰ کے ساتھ معاہدات کو پورا کرو، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو تم نے اللہ کے نام پر معاہدہ کیا، جو اقرار نامہ ہوا ہے، جو حلف اٹھایا ہے، جس بات کو تم نے طے کر لیا آپس میں، انسانوں کا طے کردہ اسی طریقے سے حکم رکھتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ تمہیں حکم دیا، تو جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، معاہدات کی پاسداری کرو، معاہدہ توڑنا، اس سے غداری کرنا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا، انسانی معاشروں میں سب سے بڑی فساد کی جڑ، اس لیے کہ انسانی معاشرہ انسانوں کے درمیان معاہدہ عمرانی کے بغیر نہیں ہوتا، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ریاست کے تمام شہریوں کے درمیان ایک اجتماعی معاہدہ ہوتا ہے شہریوں کے درمیان، جو واقعی آزاد شہری اور ایک آزاد شہر کے باسی ہوتے ہیں، غلام شہریوں کی بات نہیں ہے، نہ غلام ملکوں کی بات ہو رہی، نہ غلام خاندانوں کی بات ہو رہی، آزاد شہری نظام قومی ہو یا صوبائی اور شہری سطح کا ہو، اس انسانی نظام میں معاملات کسی عمرانی معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خاندانی روایات ہوں یا انسانوں کے درمیان کوئی تحریر شدہ معاملہ ہو، تحریری آئین ہو، ایک سوشل کانٹریکٹ کے بغیر انسانی سماج آگے نہیں بڑھتا۔ جس معاشرے میں معاہدہ عمرانی نہیں ہوتا وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ نہیں، کیونکہ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں،
کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی پروسیجر نہیں۔ جنگل کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں، طاقتور ہی قانون ہے، وہ جو چاہے کرے۔ انسانی معاشرہ معاہدات سے عبارت ہے۔ تو خاص طور پر اس آیت میں کہا گیا کہ جب انسان مل کر ایک معاہدہ قائم کر لیں معاملات کو چلانے کے لیے، بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر، ملکی سطح پر، خاندانی سطح پر، اپنے گاؤں دیہات، اپنے شہر کی سطح پر، تو گویا کہ وہ اللہ کے نام پر عہد کیا ہے۔ اب اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے، اوف، اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں نے باتیں 10 قانون، آخر میں 2 قانون، یہ آخر میں 9واں اور 10واں، اس سے پہلے 8 قوانین بیان کر چکے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، پورا تولو، پورا ناپو، وغیرہ وغیرہ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ 10 امور کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ ڈیسیژن لیتے وقت، اپنے معاشرے میں زندگی بسر کرتے وقت تمہیں یہ 10 قوانین یاد رہنے چاہیے، تمہاری یادداشت میں ہو کہ عدل سے کام لینا ہے، عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، اور جو معاہدہ کر لیا ہے اس کو پوری اس کی روح کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ اب دیکھیے، یہ ہدایات دی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہدایات دی، اور ان ہدایات پر ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کام کیا، اپنی اولاد کی تربیت کی، رہنمائی دی، ایک سوچ اور فکر انسانیت کے سامنے رکھی، خاص طور پر جو پہلا قانون کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، تو شرک کے خلاف مزاحمتی عمل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، چچا، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، عراق کے علاقے ار میں واقع اپنی بادشاہت، اپنی ریاست، اور اس زمانے میں عراق چونکہ ایک بنیادی شاہ رگ تھی دنیا میں، علوم و افکار عراق سے پھیلتے تھے۔ عراق کو عراق بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ عرق انسانی جسم کی وہ رگ ہے جو انسان کی پشت سے لے کر نیچے تک پچھلا حصہ اس کا تحفظ کرتی ہے، اس میں خون سپلائی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے تو جو عرق النسا کے مریض ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے جسم پر کیا بیتتی ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، مصیبت میں مبتلا۔ تو عراق کو عراق اس لیے کہتے ہیں کہ خشکی کے تمام راستوں کی، تمام تہذیبوں کے روٹ یہیں سے پھوٹے، اس لیے اس کو عراق کہتے ہیں۔ سماجی معاہدات اور ان کے قوانین یہیں سے پھوٹے ہیں، حموربی کا قانون یہیں پیدا ہوا تھا، اس کے اصول و ضابطے، سوشل کانٹریکٹ، خاص طور پر مشرق و مغرب کے درمیان، جیسے انسانی جسم کا اوپر اور نیچے کا دھڑ، ان دونوں کے درمیان یہ رگ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو مشرق و مغرب کے درمیان تعلقات کی شاہ رگ تھی یہ عراق،
اب اس مرکز کے اندر اگر شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ابراہیم کا والد حکمران ہے آزر، چچا ہے یا والد ہے؟ قرآن نے تو والد کہا ہے۔ اس کے خلاف مزاحمتی جنگ ان اصولوں کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے لڑی، اور یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی عبادت کا گھر، اللہ کی توحید کے دو گھر، بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس یروشلم میں، کنعان میں، شام میں، ابراہیم علیہ السلام نے بنا کر پہلے قانون کو، سب سے پہلے اصول کو دنیا میں غالب کر دیا، توحید اور حنفیت کی اساس۔ اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے، آپ کی اولاد نے اگلے قوانین اور ضابطوں کو عمل کی صورت میں ڈھالا۔ یہی وہ پہلا خاندان ہے ابراہیم کی اولاد کا، خواہ وہ اسماعیل کی لڑی سے ہوں یا اسحاق کی لڑی سے یعقوب اور یوسف کی صورت میں، اور یعقوب کے 12 بیٹوں کے تسلسل کی صورت میں ہو۔ ان میں دوسرا بڑا بنیادی قانون وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قانون پر پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل کیا۔ خاص طور پر یوسف نے اپنے والدین کے ساتھ، خاص طور پر بنیامین نے اس کا ایک ماڈل قائم کر دیا۔ حکومت ملتی ہے مصر کی، تمام فیصلوں کا اختیار ہے، تو یہ والدین سے حسن سلوک ہی ہے کہ وہ کنعان جو بھوک و افلاس کی حالت میں تھا، پستی کی حالت میں تھا، وہ ایک دیہاتی علاقہ تھا، تو والدین کو یوسف نے اپنے پاس بلا کر مصر کا سب سے زرخیز علاقہ، وہاں کی رہائش اور وہاں کا اطمینان اور سکون والدین کے ساتھ۔ وبالوالدین احسانہ کا عملی ماڈل یوسف علیہ السلام نے نمونہ کہ والدین سے احسان کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ لوگ نالائق بھائی یوسف کے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کر رہے، بلکہ والدین کی تکلیف کا باعث ہے، اظہار ثانی کی طرف ہے، تو پہلی کشمکش دوسرے اصول پر یعقوب اور یوسف کے زمانے میں ہوئی۔ توحید تو راسخ ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد سے، اسحاق علیہ السلام کی جدوجہد سے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، کم از کم کنعان میں، مشرق وسطیٰ میں، اس مرکز میں۔ اب اس کی اساس پر اگلا کام، اگلا اصول وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا۔ یتیم کے مال کے قریب نہیں جاؤ، اولاد کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ان کو رزق بھی ہم دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک ریاستی ماڈل کو بھی قائم کیا کہ قحط کا زمانہ ہے، بھوک اور افلاس کی حالت ہے دنیا بھر میں، انسانی اولاد بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، اس کو قتل ہونے سے، قحط زدہ ہونے سے، بھوک و افلاس کے ہونے سے کیا ہے؟ نجات دلانا، جدوجہد کی، انسانیت کو بھوک سے بچانے کے لیے۔ بھوک آئے گی تو بندے مریں گے، ان کو بچایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک ریاستی ماڈل میں
پورے تولنے اور ناپنے کے معیارات، عملی معیارات قائم کیے۔ ایک خاندان، ایک فرد کو سال بھر کے لیے، اس کی فیملی کے بچاؤ کے لیے اونٹ پر لدا ہوا ایک بوجھ مساوی طور پر تمام میں دیا جائے، عدل و انصاف کی وجہ، اور پورا تول کر اوف الکیل والمیزان پر عمل کر کے دیکھا، اس کا عملی نظام بنایا۔ تو ریاستی سطح پر دنیا میں کوئی بھی فکر و نظریہ جب تک انسانی سماج میں نظام کے ذریعے سے اس کے عملی پہلو واضح نہ کیے جائیں، وہ ایک محض وعظ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تصوراتی دنیا ہوتی ہے، ایک رومانوی سوچ ہوتی ہے۔ اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک نظام چاہیے۔ اس کا ماڈل یوسف علیہ السلام نے متعارف کیا۔ معاہدات کی پاسداری کیسے کرنی ہے، ڈیسیژن میکنگ عدل و انصاف کے ساتھ کیسے کرنی ہے، مال یتیم کا تحفظ کا کیا نظام طریقہ کار ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وغیرہ وغیرہ، ان 10 اصول کا ابتدائی درجے میں ریاستی نظم و نسق وہ یوسف علیہ السلام نے قائم کیا، ابراہیمی اصولوں کو عمل میں لائے، اور پھر 200 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، غلامی کے، پستی کے، مغلوبیت کے، مروبیت کے، بھوک اور افلاس کے، کم تولنے، کم ناپنے کے، اللہ کے ساتھ معاہدات کو پورا نہ کرنے کے، تو یوسف علیہ السلام کا جو مصر میں ماڈل تھا، اس کی اساس پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ بنی اسرائیلی جو مصر کے اندر 200 سال سے رہ رہے تھے، ان بنی اسرائیلیوں کے عقل مند اور باشعور انسانوں اور نوجوانوں پر کام کرتے، ان اصولوں پر ان کی تعلیم و تربیت کی، فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، ایسا فیصلہ کرنے کی ان کے اندر رائے سازی کا عمل کیا کہ وہ ظلم کو قبول کرنے سے انکار کر عدل قائم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس پوری بنی اسرائیلی اجتماعیت کو بھوک و افلاس، ذلت اور ظلم سے نجات دلا کر وادی سینا میں لائے، اور پھر ابراہیم کے اصل مرکز اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کے اصل مرکز میں ان 10 اصولوں پر ریاستی ڈھانچہ قائم کیا۔ یہاں پر جو ظالم قابض ہے قوم عمالقہ، ان کو اپنے دیش سے نکال کر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت یوشع علیہ السلام اور ان نوجوانوں نے بیت المقدس میں ایک ماڈل حکومت قائم کی، نظام قائم کیا، جو شرک کے منافی توحید اور حنیفیت پر قائم، والدین کے حقوق پر قائم، قتل انسانیت کے ارتکاب سے نجات رکھنے والا، زناکاری اور برے کام سے بچانے والا، پورا تولنے، پورا ناپنے والا، معاہدات کی پاسداری کرنے والا، عدل و انصاف کی بنیاد، اور پھر انہی موسیٰ علیہ السلام پر یہ ابراہیمی اصول باقاعدہ الکتاب کی صورت میں نافذ ہو گئے۔ ابراہیم پر تو صحیفے تھے،
وہ کوئی تحریری کتاب نہیں تھی، وہ پیغام الہی ابراہیم پر آیا کہ قلب پر اترا، جبرائیل نے آ کر سمجھایا، ابراہیم نے اس کے مطابق عمل کیا، اور جب انسانیت کا ایک اعلیٰ ترین کریم 300 سال تقریباً ابراہیم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے دورانیے میں درمیان میں انسانوں نے اسے قبول کر کے عزم و ہمت کے ساتھ اس پر ایک سسٹم قائم کر کے دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور ان کی سیاست کے نتیجے میں، تو اب ریاست کے لیے ان انسانوں کے کیے ہوئے کام کو الکتاب کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا، فرض کر دیا اللہ نے کتاب کی صورت۔ الکتاب کہتے ہیں اس آئین اور اس دستور کو جو تحریری طور پر نافذ العمل ہے۔ تورات الکتاب ہے، قرآن نے اسے الکتاب کہا کہ نافذ العمل ہو گئی اب ہر بنی اسرائیلی پر، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا اس کی بنیاد پر کنعان، یروشلم، فلسطین کے اس علاقے میں یوشع بن نون نے حکومت قائم کی، اور پھر یہ حکومت بڑھتے 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 داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مزید وسعت اختیار کرتی، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن سے لے کر شام تک پورے شمال اور جنوب میں پورے علاقے پورے مشرق وسطی پر سلیمانی حکومت قائم ہوتی ہے، اور اس حکومت کا پایا تخت یروشلم ہے، بیت المقدس، اور اسی پایا تخت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہی وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، تاکہ ان قوانین اور اس آئین کا ایک رعب اور طاقت اور قوت پوری ریاست پر غالب آئے۔ جیسے بیت اللہ لوگوں کو اپنی طرف قریب کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کا مرکز تھا، بیت المقدس اسحاق علیہ السلام کے زمانے سے تعلیم و تربیت کا مرکز تھا، لیکن ریاستی ڈھانچہ وہ اپنی حکومتی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے لیے بھی ایک ہیکل کی ضرورت، وہ ہیکل جو بیک وقت ذات باری تعالیٰ کی عبادت کا مرکز بھی ہو، اور اللہ کے نام پر جو ریاست قائم ہوئی ہے ان اصولوں پر اس کے رعب اور دبدبے کا ایک محل بھی، طاقت اور قوت کا نشان بھی۔ ظالم انسانوں جن کے دلوں میں مرض ہے، جو عدل کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، جو انصاف کو رونتے ہیں، جو حقوق نہیں ادا کرتے، جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، جو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اس کا رعب پیدا ہو، سیاسی طاقت کا اظہار، ریاستی قوت ایسے لوگوں کا کلا کما کرے۔ کسی بھی ملک کے عمارتیں، خاص طور پر وہ جو ان کے پبلک پلیس ہیں، ریاستی ادارے جہاں ہیں، ان کی طاقت اور رعب اس بنیادی اساسی اصول کے پیغام کو منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بلند و بالا عبارت ہوتی ہے۔ بیت اللہ الحرام کو دیکھیں کتنے فٹ اونچا ہے،
اس زمانے کے مکانات جو 7-8 فٹ کے اوپر چھپر ڈالا جاتا تھا، وہاں 35-40 فٹ کا کعبۃ اللہ کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ حکومت کا مرکز، ریاست کا مرکز، اور پروٹوکول یہ ہے کہ جو شہنشاہ مطلق کا گھر ہو، اس گھر سے کوئی اور گھر اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج نیا تماشا ہے، بیت اللہ نیچے اور بلڈنگیں آسمان پہ باتیں کرتے ہیں، توہین ہے، پروٹوکول کے خلاف۔ تو ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام نے طاقتور انسانوں اور جنات کے ذریعے سے بنوائی تاکہ ان اصولوں کا، اس الکتاب کا، اس کا تحفظ رکھنے والا جو آئین ساز ادارہ ہے، اس کا کسٹوڈین، اس کا رعب پیدا ہو۔ دنیا کی تمام ممالک میں پارلیمنٹ مقدس ہوتی ہے، اس کی اجتماعیت اور آئین سازی کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جاتا، آزاد ہونا ضروری، طاقت، قوت۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ریاست پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل جاتی، اور سلیمان علیہ السلام یہودا کی اولاد میں سے، یہودا بن یعقوب جو سب سے بڑا بیٹا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی، اس کی اولاد میں سے ہے سلیمان، داؤد اور سلیمان۔ اب ان کے بعد ریاست پر قبضہ اس خاندان کا ہو گیا، اور انہوں نے بجائے داؤدی یا سلیمانی حکومت، سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی یہ اولاد جو یہودی نسل سے تھی، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، بیڑا غرق کر دیا، انحرافات کی، اپنی سیاسی طاقت، اپنی اشرافیہ کی قوت کو غلط استعمال کر کے یہودیت کا عنوان دے کہ چونکہ یعقوب کی اولاد میں سب سے بڑا بیٹا یہودا، تو بڑا بیٹا اصل جانشین ہوتا ہے۔ کہاں یوسف علیہ السلام جو 11ویں نمبر پر، اصل نبی وہ ہے، یوسفی اسوہ غائب، موسوی اسوہ غائب، داودی اور سلیمانی اسوہ غائب، اور نسل پرستی کی بنیاد پر یہودی نسل قابض ہو گئی اس حکومت پر جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آئی، اقتدار لیا تورات کے نام، قوت حاصل کی انبیاء کی تعلیمات سے، اور پھر اس کو ان اصولوں کے علی الرغم اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ بسر شدہ یہودی، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں، زکریا آئے، یحییٰ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کی بات ماننے کے بجائے اپنے مفاداتی ولو کان ذا قربا رشتہ دار، خاندان، جن سے مالی قربت یا سیاسی قربت یا نسلی قربت، خاندانی قربت، ان قربتوں کی بنیاد پر ریاستی نظم بننے لگا، جس کے خلاف زکریا علیہ السلام نے آواز اٹھائی، یحییٰ علیہ السلام نے اٹھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی۔ حکومت اور ریاست کی قومی سطح کا دائرہ تو سلیمان علیہ السلام کا ان 10 اصولوں پر، اور وہ بھی مشرق وسطی۔ اب یہ اصول عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
حواریین کی جدوجہد اور کاوشوں سے جب مغرب کے کچھ لوگوں نے عیسائیت قبول کی اور قیصر روم قسطنطنیہ نے قسطنطنیہ فتح کر کے اس مذہب کو اپنایا، تو شروع میں تو کچھ کوشش کی کہ ان اصولوں پر ایشیا کے مغربی علاقے جو یورپ سے متصل تھا، قسطنطنیہ اور گرد و نواح اور شام، اس پر اپنا تسلط قائم، حکمرانی قائم، اور ان یہودیوں کو جو بیت المقدس پر قابض تھے عیسائی حکمرانوں نے نکال بار کیا، اور کچھ اصولوں پر عمل درآمد، لیکن جو بنیادی اساسی اصول پر سسٹم تھا جو یہودیوں نے مسخ کر دیا، اب یہودیوں کی وہ اگلی عادتیں عیسائی حکمرانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو جاتی۔ یہاں بھی یہی بات دیکھیے کہ عدل کی خلاف ورزی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی خلاف ورزی میں رشتے ناطے کیسے کردار ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد قیصر و کسریٰ کو خطوط لکھے کہ تم سلامتی کے اس نظام دین اسلام کو قبول کرو، اور یہ وہ دین اسلام ہے اور یہ وہ مسلمان ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان ہونے کا لقب دیا تھا، وہ سماکم المسلمین۔ بخاری شریف میں یہ پورا قصہ موجود ہے ہرقل کا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے حکمران تھے، شام گئے ہوئے تھے، اس پورے مکالمے کے نتیجے میں 100% ہرقل کو یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے، حتیٰ کہ تمام مجمع کے سامنے اس نے یہ اعتراف کیا، ابو سفیان سے یہ بات کہی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ بالکل سچ ہے اس نبی کے بارے میں، تو میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ان قریب وہ مالک بن جائے گا میرے ان قدموں کی سرزمین کا۔ پھر اس واقعے سے پہلے، چونکہ ہرقل علم نجوم کا ماہر بھی تھا، علم نجوم کے ستارے اس نے دیکھے رات کو، جس صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچتا ہے یروشلم میں۔ ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، بیت المقدس کو کہتے ہیں، تو ایلیا میں تھا وہ، رات کو پہنچا ہے، اور رات کو اس نے اپنے محل سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے، تو علم نجوم کے ستاروں نے بتلایا کہ ایک ایسی قوم دنیا پر حکمرانی کرنے والی ہے جن کی ختنہ ہوتی ہے، ملک الختان۔ تو صبح کو وہ بڑا پریشان تھا، پادریوں نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں پریشان ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا رات میں نے آسمان کا ذائچہ دیکھا ہے، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ اب حکومت قائم ہونی ہے ان لوگوں کی جو ختنہ کرواتے ہیں، ان کا بادشاہ اس ملک پر حکمران ہو۔ ستاروں کی چالیں تو یہی بتا۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمانے میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کراتے ہیں؟
انہوں نے کہا سوائے یہودیوں کو ہمیں نہیں پتا، سوائے یہودیوں کو اور کوئی نہیں کرتا۔ اور یہودیوں میں یہ سیاسی طاقت ہے نہیں، ان کا تو 300 سال سے داخلہ بند ہے بیت المقدس سے، تو یہاں آ ہی نہیں سکتے، اور وہ اتنے کمزور اور پست ہیں، ان میں کوئی ایسے سیاسی تحریک اور جوش موجود نہیں کہ جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہو، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شہر میں تو ویسے بھی داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر تمہیں زیادہ خطرہ ہو تو تم اپنے تمام گورنروں کو حکم جاری کر دو شہروں میں کہ جہاں جہاں جو یہودی موجود ہے اس کو قتل کرو، فرمان جاری کرو۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حضرت دحیہ کلبی وہاں پہنچتے ہیں، ہرقل کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک پیغامبر آیا ہے خط لے کر۔ بصرہ ہرقل کی حکومت کا آخری شہر عرب کی طرف، اس کا جو گورنر تھا اس تک یہ پہلا پیغام پہنچا ہے۔ جیسے ہی اس کی ریاست میں دحیہ کلبی داخل ہوئے تو انہوں نے خط سمیت حضرت دحیہ کلبی کو ایلیا بھیج دیا۔ خط اس وقت پہنچا، اس پر اس نے یہ ابو سفیان جو تاجر بن کر گئے ہوئے تھے ان کو وہاں بلایا۔ جیسے خط پہنچا تو ہرقل ٹھٹک گیا، کہنے لگا کہ یہ جو بندہ خط لے کر آیا نا اس کو ننگا کر کے دیکھو، ختنہ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں اس کی۔ انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے دحیہ کلبی کی ختنہ ہوئی ہوئی تھی، تو پوچھا کہ کیا سب عرب لوگ جو ہے جزیرۃ العرب کے وہ یہ کام کراتے ہیں؟ کہ ہاں، اسماعیل کے زمانے سے، اسماعیل کی اولاد ہے۔ جیسے یہودی اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل، ان کے یہاں نسل در نسل یہ معاملہ تھا، ایسے ہی اسماعیل کی اولاد میں بھی نسل در نسل، کیونکہ اصول فطرت میں ابراہیم کے یہاں موجود۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ یہودیوں کی بات نہیں ہے، ان میں تو سیاسی طاقت ہی نہیں ہے، یہ ملک العرب، یہ عرب کی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب وہ ساری تحقیق کی اور پتہ چلا کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں جن کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بھی میرا خیال تھا کہ وہ آخری نبی جس کا حلیہ ہماری کتابوں میں تورات و انجیل میں موجود ہے، ہمارا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوگا۔ تو واضح طور پر اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ پھر اسے شک ہوا کہ کیا میں نے ستاروں کی جو چالیں اور اس کا حساب کتاب رات کو کیا تھا اور اس کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا، کیا یہ میری ڈیسیژن ٹھیک ہے؟ اس نے یہ پوری تحریر بنائی ہرقل نے، اور اس کا ایک اتنے ہی درجے کا ایک بہت بڑا نجومی عالم اور تورات اور انجیل کا حافظ روم میں تھا، یورپ، رومۃ الکبریٰ۔ قیصر دو ہیں، ایک قیصر روم یورپ میں اٹلی میں جو رومۃ الکبریٰ ہے جہاں آج پوپ بیٹھتا ہے، اور دوسرا قیصر قسطنطنیہ میں جو ایشیا میں ہے۔ ہرقل یہ یہاں کا قیصر ہے۔ ان دونوں قیصروں کے درمیان جنگیں اور لڑائیاں بھی شروع میں ہوئی، تو اس کو بھیجا کہ میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، اور اگلے دن میرا عربوں سے یہ مکالمہ ہوا ہے، یہ باتیں ابو سفیان نے مجھے بتائیں۔ یہ پورا رجسٹر بنا کر اس نے خط لکھا اور
پوچھا کہ میں نے یہ جو رائے قائم کی ہے کیا یہ درست ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اس نے خط لکھا۔ اس وقت ہرقل یہاں سے ایلیا سے جا کر حمص پہنچ چکا تھا، تو وہاں اس کے پاس پیغام آیا۔ اس نے وہ تورات، انجیل کی تورات کے حوالے اور علم نجوم کے قوانین کے تحت کہا کہ تم نے جو رائے قائم کی ہے وہ بالکل صحیح اور 100% ہے۔ آخری نبی کا ظہور ہو چکا، اب ان کی حکمرانی قائم ہونی ہی ہونی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حمص میں ایک بہت بڑا محل اسی طرح کا تھا جو یہاں ہیکل سلیمانی ہے، گورنر ہاؤس۔ بخاری نے اسے دسکرہ کہا ہے، دسکرۃ حمص۔ دسکرہ کہتے ہیں جہاں بادشاہ اوپر بیٹھتا ہے حکمران، اور لوگ چاروں طرف دائرہ بنا کے، پارلیمنٹ ہاؤس اس زمانے کا سمجھ۔ دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، اور پھر اس نے اپنی قوم کو، تمام عیسائیوں کو، حکمرانوں کو، تمام سپہ سالاروں کو جو اس کے ساتھ تھے جمع کی، بند کر لیے اندر، اور ان سے کہا کہ بھائی میری رائے بھی ہے اور فلاں جو تورات کا عالم اور نجومی اور ماہر ہے اس کی رائے بھی ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ کیا تم دنیا میں اپنا یہ اقتدار جو اس وقت تمہیں حاصل ہے برقرار رکھنا چاہتے ہو اور آخرت میں بے فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس جو پیغام میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے اس کو قبول کر لیں اور مسلمان ہوں۔ ان کی اتباع کر رہے تو دنیا میں ہماری حکومت بھی برقرار رہے گی، یہ جو تمہارا سارا پروٹوکول ہے، اور آخرت کی کامیابی، نشانیاں پوری ہیں نبی کی۔ عہد قدیم بھی کہتی ہے اور عہد جدید بھی کہتی ہے۔ عہد قدیم تورات اور عہد جدید انجیل، دونوں میں بیان کی ہوئی علامات وہ اس آخری نبی میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو قبول کرو۔ جیسے ہی اس نے ہرقل نے یہ بات کہی تو وہ جتنے اس امراء اور درباری یا پارلیمنٹرین تھے غصے سے بھرپور شور شرابہ مچ گیا کہ یہ بات ہمیں منظور نہیں، اور چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن باہر تالے لگے ہوئے تھے تو بھاگ تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کو ریاست کا خطرہ تھا نا کہ یہ ساری پارلیمنٹ میرے خلاف ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اب ہرقل تو سمجھ چکا ہے، یا ان میں سے جو چند لوگ سمجھ چکے ہیں، لیکن مفاداتی قربت، ہرقل کو پھر کوئی بادشاہ نہیں مانے گا، قیصر کی قیصریت ختم ہو جائے گی، تو سب لوگ مخالف ہو جائیں۔ تو آگے سے ڈرامہ کرتا ہے ہرقل، کہتا نہیں اوہو، میں نے تو تمہیں آزمانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ تم اپنے عیسائیت پر کتنے پکے ہو۔ فوراً ہی کیا ہے یو ٹرن لے لیا، اپنا پیغام سے اپنی بات سے کیا ہے مکر گیا، حقیقت کو چھوڑ کر فوراً اپنی بات بدل لی۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر واپس آئے، اس کو سجدہ کیا، ہاں جی، اس کی عظمت بیان کی، اس کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے، تو آپ بڑے اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اب قرآن نے، تورات نے، انجیل نے، عہد قدیم نے، عہد جدید کا عہد وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا پورا کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اب قربت کو پیش نظر رکھ کر عدل سے باز آ گیا
بھائی کہہ دیتا کہ میں تو قبول کر رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام ہے، لیکن نہیں، مفاداتی سیاست، مفاداتی ریاست وہ آڑے آئی۔ یہ وہ یہودیت اور عیسائیت کے قول، ان کا فیصلہ، ان کا ڈیسیژن، وہ رشتہ داری کی بھیڑ چڑھ گئی، مفادات کی بھیڑ چڑھ گئی، اسی لیے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی گئی۔ اور یہ بنیادی ابراہیمی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئے تو آپ نے ان کے مطابق اپنا نظام قائم کیا۔ آپ جو بات بھی فرماتے، چاہے کسی مشرک اور مسلمان کے درمیان ہو، کوئی بھی انسانی ایشو ہو، وہ صرف اور صرف عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، آپ کے فیصلے مکہ مکرمہ کے نبوت کے بعد کے 10 سالہ دور میں، بلکہ قبل از نبوت 40 سالہ دور، جو فیصلہ بھی آپ نے کیا عدل پر مبنی، رشتہ داروں کا لحاظ نہیں رکھا۔ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، انسانوں کا کیا ہوا معاہدہ ہے، جو دراصل بنیاد بنا انسانی معاشرے کو درست خطوط پر استوار کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت 20 سال تک اس معاہدے کی پاسداری کی، عملاً قائم کی، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبی ہوتے ہوئے جو کہا عدل کے مطابق کہا، اور جو عہد کیا اسے پورا کیا۔ یہودی سے عہد کیا کہ فلاں درخت کے نیچے ملیں گے، تو 3 دن آپ اس معاہدے کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ یہودی سے بات ہوئی ہے تو کوئی ضروری ہے یہودی کی بات ماننا۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں تو آپ کے 23 سالہ دور میں، آپ کے بالغ ہونے کے بعد ابتدائی 20 سال نکال دو، حلف الفضول کے معاہدے کے 23 سال، 20 سال قبل از نبوت تقریباً، اور 13 سال نبوت کے بعد مکہ میں قیام کیا۔ یہ پوری زندگی عبارت ہے اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے کی جو حلف الفضول کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ باللہ لنکونن یدا واحدا مع المظلوم علی الظالم، آپ اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہے، اور پھر مدینہ منورہ آئے تو جو یہاں کی آبادیوں کے ساتھ معاہدہ آپ نے کیا 52 دفعات پر مشتمل میثاق مدینہ، تو اگلے 10 سال اس میثاق کی پاسداری کی۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، آپ نے جب بھی فیصلہ کیا انسانوں کے درمیان تو عدل پر، اور جب بھی معاہدہ کیا اس معاہدے کی پوری پاسداری۔ یہ وہ بین الاقوامی نمونے کا ماڈل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کے قیام اور مکہ مکرمہ کے 13 سالہ قیام اور تنظیم سازی کے زمانے میں انسانیت کے سامنے معیار کے طور پر پیش کیا، ان 10 اصولوں پر۔ اس کی عملی نظام، عملی شکلیں اپنے دور کے مطابق، لین دین، معاملات، معیشت، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے تمام معاملات، ان اصولوں پر پورا دین کا بنیادی خلاصہ ہے یہ 10۔ انہی اصولوں پر خلافت راشدہ کریں کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدل کی بنیاد پر، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
اپنی سوسائٹی کے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، درست اور صحیح فیصلہ کرے، اور جو معاہدہ کر لینا اسے پورا کرے۔ مسلمانوں کے غلبے کا 1000 سالہ دور ان اصولوں کا عملی نظام ہے، خواہ وہ ریاستوں کے درمیان معاملات ہوں، بین الاقوامی سطح پر قوموں کے درمیان ہوں، خاندانوں کے درمیان ہوں۔ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں نے حد الوسع ان قوانین کی پابندی کی ہے، اصول جنگ میں بھی، معاملات میں بھی، معاہدات میں بھی، لین دین میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، ہر معاملہ۔ غسان کے نصرانی اور نجران کے نصرانی معاہدہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا معاہدہ ہوا، آپ نے اس کو جو تحریر لکھ کر دی وہ آج بھی محفوظ ہے۔ نصارہ نجران کے ساتھ جو تحریر تھی، باوجود ان کے عیسائیت کے، ان پر سے جو ٹیکس معاف کیا یا کمی کی، ان کی یونیک حیثیت اس معاہدے کے مطابق، حالانکہ عمر فاروق کے زمانے میں دنیا میں بین الاقوامی حکومت عمر فاروق کے قائم ہے، بیت المقدس میں آئے تو عدل کے مطابق یہودیوں کو بھی اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی عمر فاروق، کیونکہ اذا قلتم فاعدلوا، جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے یہودیوں کو باہر رکھا 300 سال، تو آپ بھی ان کو نہ داخل ہونے دیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، کھلا شہر، شہری حقوق میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، کسی عیسائی کے ساتھ بھی نہیں، کسی یہودی کے ساتھ بھی نہیں۔ یہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومتیں قائم کی، اندلس تک مسلمان پہنچے، قسطنطنیہ اور اس کے ساتھ یورپین قریبی متصل علاقوں میں پہنچے، پورا افریقہ، پورا مشرق، ایران، ہندوستان، چین، دور دراز وسطی ایشیائی ریاستیں اور علاقے، معاملات، معاہدات کے تحت، یہاں تک کہ وسطی ایشیا میں مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں کے شہریوں سے ٹیکس وصول کیا کہ ان کی جان مال عزت آبرو کا ہم تحفظ کریں۔ کسی جنگی حکمت عملی سے مرکز خلافت نے وہاں اس شہر کے جو گورنر اور سپہ سالار بھی تھے فوج، کسی اجتماعی مسلحت کی بنیاد پر ان کو حکم دیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر واپس فلاں جگہ پہنچ جاؤ۔ جب شہر چھوڑنے لگے تو وہاں کی مقامی آبادی کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے تم سے اتنا اتنا ٹیکس وصول کیا تھا تمہاری جان اور مال کے تحفظ کے بدلے میں، اب ہم چونکہ جا رہے ہیں، ہم تمہارا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ اپنے پیسے واپس لے لو، پیسے واپس لے لو، ٹیکس تو لیا تھا تمہارے جان مال کے تحفظ کے لیے، اور ہم چونکہ شہر چھوڑ رہے ہیں، ہماری حکومت یہاں نہیں، مرکز نے حکم دیا کسی دوسری جگہ کوئی تشکیل ہوئی ہے، زیادہ کوئی اہم مسئلہ ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، یہ اپنے پیسے واپس لے۔ یہ وہ سلوک ہے کہ جس نے ان معاہدات کی پاسداری کی، معاملات طے ہوئے تو عدل کی بنیاد پر طے ہوئے، اور جب طے ہو گئے، معاہدہ وجود میں آ گیا، تو پھر اس معاہدے کی ہمیشہ تاریخی طور پر پاسداری کی ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ قرآن کے ان اصولوں پر جو ابراہیم سے چلے آ رہے ہیں، ہر دور کے انبیاء نے،
خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، ان کے وارث خلفائے کرام نے، بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں یا بنو عثمان، ہر دور میں معاہدات کی پاسداری ہو۔ وہ جنگی اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے کہ کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی پادری کو، مذہبی رہنما کو جو جنگ و جدل کرنے والا نہیں ہے، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ تمہاری لڑائی عسکری اور فوجی قوتوں کے ساتھ ہے، جو تم سے لڑتا ہے وہ بھی اگر لڑتا ہے، گھر بیٹھ گیا اسلحہ اتار کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ جو بھی مکی شہری گھر میں بیٹھ گیا، مقابلے پر نہیں آیا، نہ ایمان قبول کیا اور نہ ہی مقابلے پر آیا، گھر کے دروازہ اس نے اپنا بند کر لیا، اس کی جان کو تحفظ ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں سرکاری، اس گھر میں داخل ہو گیا، جان کی امان، کچھ نہیں کہا جائے۔ صرف وہ جو مقابلہ کرے گا، جنگ کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ کے بعد کتنے ہی قبیلوں کے ساتھ معاہدے تھے، بنو خزاعہ کے ساتھ اور بہت سارے غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ معاہدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، رمضان میں فتح مکہ ہوا، اس کے بعد آگے حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں، اور حج میں پورا عرب ایک جگہ جمع ہوتا ہے، تو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بھیجا کہ وہاں اعلان کر دو ہمارے جتنے معاہدات ہوئے ہیں ہم انہیں معاہدہ ختم کرتے ہیں، برات من اللہ ورسولہ، برات کا اعلان کرتے ہیں، اور 4 مہینے جن سے معاہدہ ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے ہمارا، ہاں جی، اس دوران ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جی۔ تو معاہدات کو باقاعدہ پراپر طریقے سے توڑا کہ اب ہم چونکہ پرانی ریاستی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے ریاست مدینہ کے ساتھ، تو مکہ کے گرد و نواح، حرم کے چاروں طرف جن قبائل سے ہمارے معاہدے ہیں، معاہدہ ختم، اب یہ حرمت کا سوال ہے، تو آئندہ کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، معاہدات کے پاس، حتیٰ کہ کوئی مشرک پناہ مانگتا ہے تو قرآن نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو، چاہے تو خوش دلی سے ایمان قبول کر لے، اور اگر نہیں کرتا 4 مہینے تک بھی، تو وہ جہاں پہنچنا چاہتا ہے اس کو امن کے ساتھ وہاں پہنچا دو۔ حرم کے گرد و نواح میں تو رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کو باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، تاکہ کوئی ہمارا فوجی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو اس کی جگہ پر پہنچائے۔ تو معاہدات کی پاس ہے۔ تو دین اسلام، یہودیوں کی بائبل بھی، تورات، عیسائیوں کی انجیل بھی، اور کتاب مقدس قرآن حکیم بھی، جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہ مذاہب ہیں، ان کی بنیادی تعلیم تو ان اصولوں کی پاسداری کہ فیصلہ عدل کی بنیاد پر، اور جو معاہدہ کر لیا جائے اسے پورا کیا۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کا غلبہ 1200 سال دنیا میں رہتا ہے، تو ان
الہی تعلیمات کی اساس پر معاملات ہیں۔ لیکن جب سے دنیا میں سرمایہ داری نظام کی شیطانی اور طاغوتی قوتیں قابض ہوئی، شرک کفر تو اپنی جگہ پر، ان 10 اصولوں کی پامالی سرمایہ داری نظام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک، اپنے عزیز و اقارب، والدین اور اولاد انسانیت، اس کا قتل عام، اپنی نسل کو بربایا۔ یورپ نے جو 2 جنگیں لڑیں، جنگ عظیم اول اور دوم، کروڑوں انسان قتل ہوئے یورپین نسل کے، کتنے ہی کروڑوں والدین اور کتنے ہی کروڑوں اولاد۔ وہیں سے شروع ہوا ناپ تول میں، وہیں سے شروع ہوا یتیموں اور کمزوروں کے مالوں پر قبضہ۔ قرآن نے، تورات نے کہا تھا لا تقربوا مال یتیم، خلاف ورزی، کہا جب فیصلہ کرو تو عدل سے کرو، اس کی پامالی، معاہدات کیے اور معاہدات کی دھجیاں بکھیری۔ پوری 300 سال کی تاریخ دے، یہ سفاک بھیڑیے امریکہ پہنچے ہوں، وہاں کے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، یہ انسان نما درندوں نے الہی تعلیمات ہی نہیں، انسانی ضمیر کے بنیادی اصولوں کا سودا کیا۔ یا کالیکٹ پہنچ کر ہندوستان پر قبضے کی جتنی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی، پرتگالیوں کے حملے، یورپین بھیڑیوں کا ہندوستان پر قبضہ، ان کی پوری تاریخ جب بھی فیصلہ کرو ظلم پر، بالکل علی الرغم دین اسلام کی تاریخ۔ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، یہودیت کو مانتے ہیں، عیسائیت کو تسلیم کرتے ہیں بظاہر، اور یہ بات کہ جو قرآن نے، تورات نے، انجیل نے، زبور نے کہی، اس کے علی الرغم بالکل برخلاف جب بھی فیصلہ لو تو قرآن نے، ان کتب الہیہ نے تو کہا فاعدلوا، انہوں نے کہا نہیں ظلم کرو۔ مفسرین نے اس آیت فاعدلوا کے ضمن میں کہا ہے کہ جو حکم عدل و انصاف سے، فاعدلوا وانصفوا ولا تجوروا، ظلم مت کرو، جور مت کرو، انہوں نے الٹا کہا کہ ظلم کرو۔ سارے فیصلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور ان گوروں کے امریکہ جا کر جتنے فیصلے، چیلنج ہے ہمارا ان فیصلوں کو، کیا ہے، خود یہ یورپین بھیڑیے، ان کے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ان کا جائزہ لیں کہ ان کے اندر عدل کی رمق کتنی ہے اور ظلم کتنے فیصد داخل ہے۔ تجزیہ کرو، جائزہ لو۔ امریکہ پر قبضہ کرنے سے لے کر، وہاں کے ریڈ انڈینز کی تباہی اور بربادی سے لے کر آج عراق، ایران کی تباہی بربادی تک، عراق تباہ کیا ہو، افغانستان تباہ کیا ہو، لیبیا تباہ کیا ہو، پورے جزیرۃ العرب کے حصے بانٹ کر اس کے اوپر ظلم و ستم کے فیصلے نافذ کیے ہوں، تمام جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں اور جتنے بھی ان کے معاہدے ہیں، جتنے بھی عہد نامے، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا جو معاہدہ مغل سلطنت سے تھا تجارت کے حوالے سے، اس معاہدے سے لے کر آج تک کے ہندوستان اور پاکستان اس خطے کو
جہنم کا گڑھا بنانے والا وہ ٹرمپ، اس کو جہنم کا گڑھا کہتے ہیں۔ سوال یہ کہ جہنم کا گڑھا بر عظیم پاک و ہند کو کس نے بنایا؟ دنیا کی قدیم ترین تہذیب، دنیا کی ترقی یافتہ ترین تہذیب، دنیا کی مالی حوالے سے خوشحال ترین ریاست، جو دنیا کی کل 25% دولت کی مالک تھی، ہندوستان، اس کو جہنم کا گڑھا بنایا کس نے؟ اس کا تو پہلے جائزہ لو۔ تانے مینے دینا ان ظالموں اور شیطانوں کا بنیادی کام ہے۔ افریقہ کو جہنم کا گڑھا کس نے بنایا؟ ایران کو دھمکیاں کون دے رہا ہے کہ تمہیں ہم جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم کا دروازہ کھول دو گے، تہذیبوں کو ایک رات میں مٹا کر رکھ، 300 سال کی تاریخ اٹھا کر دے جی، پوری تاریخ۔ جس کتاب پر ہاتھ اٹھا کر حلف، ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے امریکی صدر، بائبل، جس کی جھوٹی سچی خود ساختہ غلط عبارتوں پر مشتمل بائبل کی عبارتیں پڑھتا ہے اپنے مطلب میں۔ یہ آیت بھی تو پڑھ لے، یہ آیت بھی تو وہاں موجود ہے۔ یہ آیات اگر پوپ بیان کرے تو پوپ کو کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب، اس کی توہین و تذلیل کرتا ہے۔ او بھائی تم اپنے مذہبی رہنما سے پوچھ لو۔ تو پوری تاریخ ہر موقع پر جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا تو ظالمانہ کیا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا کے بجائے ظلم اور زیادتی کا کیا۔ کیا جاپان پر ایٹم بم کا حملہ کرنا ظالمانہ نہیں تھا؟ پوری انسانیت کا اجتماعی ضمیر کہتا ہے۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی اس کو کسی علاقے اور ملک کا فیصلہ کرنے کا موقع ملا، عرب خطے کی بندر بانٹ کر کے اس کے آئل پر قبضہ کرنے کے لیے 14 ملک بنانے کا فیصلہ کیا تو ظالمانہ نہیں تھا۔ بر عظیم پاک و ہند کے ٹکڑے کر کے 7 حصوں میں بانٹ دیا، کیا یہ ظالمانہ نہیں تھا؟ یورپ کی طاقتوں کو ساتھ ملا کر افغانستان کا تورا بورا بنایا، یہ بائبل کی تعلیم کے خلاف نہیں تھا؟ اور پھر پوری 40 سالہ فرض جرم امریکہ پر ہے کہ اس نے ایران میں انقلاب کے بعد سے اب تک جتنے فیصلے کیے، جتنی پابندیاں لگائیں، جتنے اس کے خلاف اقدامات کیے، کیا وہ کوئی ایک انصاف پسند آدمی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کس بنیاد؟ اقوام متحدہ کا چارٹر ہر ملک کو اپنی قومی خود مختاری کی حفاظت کرنے، اپنے وسائل سے استفادہ کرنے اور تمام مالیاتی اور سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس معاہدے کی دھجیاں بکھیر کر، پابندیاں لگا کر ایران کی معیشت کو $4 ٹریلین نقصان کا اندازہ ہے جو اب تک اس 40 سال میں ایران کو پہنچا ہے۔ کیا یہ ظالمانہ نہیں ہے؟ ہر ایک امریکی حکومت نے 1979 کے انقلاب سے لے کر پابندیوں کی تعداد ایران پر بڑھائی۔ ظالمانہ پابندیوں کے ذریعے سے بھوک اور افلاس میں مبتلا کیا۔ اور یہی نہیں، خود اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کے وسائل، قرضوں کو مسلط کرنے کے لیے دنیا بھر میں جنگیں مسلط کی۔ وہ کس منہ سے بائبل پڑھ رہا ہے؟ کس منہ سے ابراہیمی اکارڈ کی باتیں کرتا ہے؟ ابراہیم کی تعلیمات تو یہ تھی۔ یہ کیسی ابراہیمی اکارڈ جو صرف ظالموں کو تحفظ دیتا ہے؟ اس کا ابراہیم سے کیا تعلق؟ ابراہیم کے اصول تو یہ تھے،
اور پھر ہر مرحلے میں اس نے بائبل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس کے پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا اس کے علاوہ کام کیا، اور سب سے بڑھ کر، ان سے بھی بڑھ کر ان مسلمان ملکوں، لیڈروں، مولویوں، پیروں، حکمرانوں، ان کا المیہ جو بات بات پر اسلام اسلام اسلام، قرآن قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، قرآن نے تو کہا ہے کہ اگر تمہیں رائے دینی پڑے، گواہی دینی پڑے، اور وہ تمہارا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اپنی پارٹی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے ہی حکمران کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے ہی مذہبی لوگ کیوں نہ ہو، وہ اگر غلط کام کریں تو تمہیں عدل کے مطابق فیصلہ کرنا۔ عدل کا ترازو کس کے ساتھ؟ یہ سب 57 مسلم ریاستیں کس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ ظالموں کے ساتھ۔ اس آیت کی خلاف ورزی اور ان آیات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ محکمات ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی متشابہات نہیں ہے کہ ان کی تعویل کر لی جائے ادھر ادھر کی، محکم دو ٹوک، ہن ام الکتابی، یہ ام الکتاب ہیں، پورے قرآن حکیم کے بنیادی اساسی اصول ہیں۔ تو ام الکتاب کی تعویل کیا ہے؟ بنیادی اصولی اصولوں میں کیا ہے؟ بھائی عقل کی بنیاد پر۔ خود یورپ کے وہ ظالم لوگ جو آج تک امریکہ کی چٹی دلالی کر کے اس کے ظلم میں شریک تھے، وہ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ بدمعاشی ہے، لیکن حکمران مسلمان ان کے منہ میں گھنگیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے منہ پھوٹتے ہیں عدل کی بات کرتے ہوئے۔ اور نیا تماشا مذہب کے نام پر، شیعہ سنی کے نام پر، قرآن نے تو کہا ہے کہ جب بھی انسانوں کے درمیان تمہیں معاملہ فیصلہ کرنا پڑے تو فاحکموا بالعدل، حکمتم بین الناس، یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان بھی فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے مطابق فیصلہ۔ یہاں تو اسلام کا ایک فرقہ اس کی بنیاد پر بات ہے، اور ظالم وہ یہودی اور عیسائی طاقت اور قوت، اسرائیل اور امریکہ، اس کے مقابلے میں یہ سب مفاداتی قربت، اس لیے ولو کان ذا قربا کے اندر سارے قریبی شامل ہیں، سرمایہ داری قربت، سامراجی قربت، مفاداتی قربت، ان عرب ملکوں کو، ان نام نہاد اسلامی ملکوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن نے تو نفی کی کہ اگرچہ تمہاری کسی بھی درجے کی کسی کے ساتھ قربت ہو تو تم اس کی طرف سائڈ نہیں لے سکتے، تمہیں صحیح اور درست بنیادوں پر رائے دینی ہے۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے، انجیل کی تعلیم یہ ہے، تورات کی تعلیم یہ ہے، بلکہ تمام حکمائے ربانیین کے نوشتوں کی تعلیم، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بس ایک ہی راگ الاپ رکھا۔ پھر سب سے بڑھ کر جب ہر ریاست کا اپنی ایک شناخت، لیگل آئیڈینٹی ہو چکی ہے، تو ریاست کا کام ہے کہ ریاستی سطح پر اس کا جو عدل و انصاف کی اساس پر رائے کا قیام ہونا وہ ضروری ہے۔ اب عجیب بات ہے، مسلمان ملکوں کی ریاستوں میں بیٹھے ہوئے عوام، ان کی اجتماعیت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ان کے حکمران طبقے، ان کے مذہبی رہنما
ان کے پیر گدی نشین، ان کی زبانیں گنگی ہیں حق بات بیان کرنے سے، سچائی کی طرف نہیں گئے۔ اور پھر عجیب تماشا ہے، ریاستوں کے درمیان جو ریاستی تعلقات ہوتے ہیں وہ ریاست کی شناخت پر ہوتے ہیں کہ وہ قانونی شخص ہے۔ ریاست پاکستان ایک قانونی شخص ہے، بالفرض ریاست دو طاقتوں کے درمیان کوئی مذاکرات اور معاہدات یا معاملات طے کرانا چاہتی ہے تو ریاست بحیثیت ریاست درمیان میں آئے نا۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ دنیا کا ظالم اپنا ٹویٹ بھی کرتا ہے تو نام لے کر افراد کا کہ یہ جنگ بندی میں توسیع کر دیا ہے، تو پاکستان ریاست کہاں ہے؟ پاکستان کی اجتماعیت کہاں ہے؟ دنیا بھر کا ضابطہ اور اصول تو یہ ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ریاستی اختیارات استعمال کرنے والی طاقت ریاست کی نمائندہ ہے۔ کیا اقوام متحدہ میں جو ووٹ دینے والا مندوب ہے، جو بھی سلامتی کونسل میں یا پوری کونسل میں، جی کیا وہ ووٹ مثلا منیر اکرم تھا کسی زمانے میں، وہ اس کا ووٹ ہوگا، اس کے نام کا ووٹ ہے وہ پاکستان کا؟ کیا وزیر اعظم کا ووٹ ہوتا ہے؟ پاکستان کا آرمی چیف کا ووٹ ہوتا ہے۔ کل کو اگر معاملہ خراب ہو تو تم سارا ملبہ فرد پر ڈال دو اور ریاست درمیان میں سے نیاز نظام درمیان میں سے نکل جائے۔ یہ سرمایہ داری نظام کا سب سے بڑا فراڈ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کہو تو جس نے ڈیسیژن میکنگ کی ہے، جس نے ریاست کو کباڑ خانہ بنایا ہے، جس نے جہاد کے نام پر فساد میں دھکیلا ہے، وہ پورا سسٹم مجرم ہے۔ ایک فرد پر ڈال کر بات ختم ہوگی۔ کیوں؟ سامراج کی پالیسی بدل گئی۔ دنیا میں ریاستیں ایک فرد کے مانند اپنا ایک تسلسل رکھتی ہیں، تو ریاستوں کا تسلسل اور ان کی اجتماعیت میں جو جرائم ہیں وہ ریاست کے ضمیر کے اندر داخل ہے، ان کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے افراد کو قربانی کا بکرا چڑھا دے۔ کل کو یہ نتائج غلط ظاہر ہوئے اور ہوں گے کہ جب آپ کا فیصلہ یک طرفہ ہے، آپ ایک ظالم کے ساتھ مل کر اس کی پیغام رسانی تو کر رہے ہیں اور دوسرے فریق کے بارے میں منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتے کہ اس پر بھی ظلم ہوا یا نہیں، اسرائیل کی بدماشی پر ایک لفظ بھی نہیں نکالتے۔ مجرم تو وہ سسٹم ہے، وہ لیگل شناخت ہے ریاست کی، جس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اذا قلتم فاعدلوا، بات کہنی ہو عدل و انصاف سے کہو، چاہے ولو کان ذا قربا، اگرچہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی کیوں نہ ہو، قربت ملکی ہو، قربت ریاستی ہو، قربت خونی ہو، قربت لسانی ہو، کوئی بھی ہو۔ اسلام کا ٹچ کی بنیاد پر قربت اسلامی ہو، وہ اسلام جو امن قائم کرتا ہے، جو عدل قائم کرتا ہے، جو انسانیت کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کے علی الرغم جو کام بھی ہوگا اسلام نہیں ہے۔ وہ اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنا اور اپنے مفادات پورا کرنا۔ آج بھی یہی ظلم، یہی زیادتی جو 300 سال سے سرمایہ داری نظام کے تحت دنیا بھر میں ہو رہی ہے وہ جاری ہے۔ ایک مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، ان احکامات پر یقین رکھتا ہے جو محکم ہے، اور محکمات قرآنی میں یہ 10 اصول پختہ ہیں، ان کو اپنے گرد و پیش میں رائے قائم کرنی ہے، اور اگر آپ فیصلے کے منصب پر ہیں، فیصلہ سازی کرنی ہے، تو انہیں ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی، تب تو وہ مومن اور مسلم ہے۔ اور اگر ان
اصولوں کو روند کر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، فیصلہ لیتے ہیں، غلط۔ آج یہاں کا میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، ظلم کی اصل واقعے کی جو اصل نوعیت اس کو بدل کر امریکہ کے مفادات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ عجیب تماشا ہے، مسلمان ملکوں میں، بلکہ مسلمانوں میں، ہندوستان کا مسلمان ہو یا عربوں کا مسلمان ہو، ان کے دماغوں میں اونڈیلا جا رہا ہے کہ جی شیعہ مذہب امام آخر الزمان پر، امام غائب پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ پوری دنیا کو جہنم بنانے پر تلا ہوا ہے، اس لیے مذاکرات نہیں کر رہا۔ عجیب تماشا ہے، وہ اسرائیل اور وہ ٹرمپ جو گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگا رہا ہے یہودی روایات کے مطابق، اور وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے نام پر بائبل کو استعمال کر کے خود عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے یوٹوپیائی تصورات پھیلا رہے ہیں، وہ دنیا کی جہنم بنانے پر تلا ہوا ہے، جو جہنم کا باقاعدہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول دوں گا، اس کے خلاف زبان نہیں نکلتی ان کی۔ ایران کے بارے میں تصورات، شیعہ تصورات، جن کو وہ 40-50 سال پہلے پھینک چکے ہیں دور، اگر وہ امام غائب کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تو انہیں خمینی اور خامنائی کی بنیاد پر انقلاب نہیں برپا کرنا تھا۔ جیسے دوسری صدی ہجری سے امام غائب، 12ویں امام کے غائب ہونے سے لے کر 1000 سال تک سارے شیعہ چپ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، جب امام غائب آئے گا تو پھر کچھ ہوگا، وہ امام مہدی ہیں، وہ آئیں گے تو کچھ کریں گے۔ تو اس پوری متھ کو تو جو شیعوں کی چلی آ رہی تھی 1000 سالہ، اس کو تو خمینی نے توڑ دیا، اور زمینی حقائق کے مطابق ظالموں کے خلاف جنگ لڑنے کا پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس نے تو شیعہ پرانے تصورات کے فرسودہ تصورات جو کسی سے لڑنے بھیڑنے کے نہیں تھے، اس نے اس کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اس شیعہ مذہب کو تو اٹھا کر خلیج فارس میں دفن کر دیا۔ اسی لیے نجف اشرف کا آیت اللہ سیستانی ہمیشہ خمینی کا مخالف رہا، اور وہ یہ کہتا رہا کہ شیعہ مذہب کا سیاست سے کیا تعلق، حکومت سے کیا تعلق، یہ تو حکومتوں کی جیسی بھی حکومت ہو، اپنی ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو تقیہ کر لو۔ اس پوری متھ کو توڑ کر، نجف کی مرکزیت کو ختم کر کے، قوم کی مرکزیت قائم کر کے، قومی انقلاب، زمینی حقائق، ٹیکنالوجی، سائنس، تعلیم، انسانی حقوق، اور پھر ایران کو ترقی دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، جس نے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پرانے تصورات کے تحت بس ان کا کام ہے جنگ لڑنا، مرنا مارنا۔ ہاں، شیطانوں کے لیے تو مرنا مارنا ہونا چاہیے، جو ان پر جہنم مسلط کریں تو ان کو تو جواب دینا ہے، قرآن کہتا ہے جی، ان کے جو اعلی کار لوگ ہیں ان کو تو نقصان پہنچانا ہے۔ تو پورا میڈیا اس وقت فرسودہ شیعت کے نام پر ایران کو بدنام کرنے، مظلوموں کے موقف کو کمزور کرنے، کہ کہیں ہمیں ان مظلوموں کے بارے میں سچ سچ بولنا نہ پڑ جائے تو پہلے ہی حملہ کر دو، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں فلانے ہیں ڈمکانے۔ برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہاں کے شیعہ نے برطانیہ کی ایجنٹی سب سے پہلے کی، سنی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، فقہ حنفی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مغل سلطنت کو توڑنے کے لیے۔ سید امیر علی کون تھا؟ سینکڑوں نام ہیں ان سامراجی شیعوں کے جنہوں نے یہاں کردار ادا کیا۔ تم ان شیعوں کی بنیاد پر جن کے تصورات کو ایران نے تہس نہس کر دیا۔ بھائی سر سید کی تعلیم تھی کہ سیاست میں برطانیہ ذل اللہ فی الارض ہے، اس کی حمایت کرو۔ سید امیر علی یہاں جج تھا،
پوری تاریخ مسخ کر دی انگریزوں کی حمایت میں۔ بیوروکریسی میں شیعہ تھے جو برطانیہ کی اعلی کاری کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرتے رہے۔ تو خمینی نے تو اس پوری مت کو جو شیعہ کمیونٹی میں 1000 سال سے تھی اس کو تو توڑ دیا، اس نے قومی آزادی کے لیے جنگ لڑی، آج عالمی سامراج کے ساتھ ٹکر لی، سرمایہ داری نظام کے 300 سالہ تسلط کے خلاف اس نے جنگ لڑی اور لڑ رہا ہے۔ لیکن تمہاری زبانیں گونگی ہیں اسلام کے نام پر، سنیت کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلامی ٹچ کے نام پر ظالموں کی اعلی کاری۔ اور پتہ بھی چل گیا کہ وہ بدماش جس نے اپنے اڈے بنائے تمہارے عرب علاقوں میں، وہ تمہارے تحفظ کے لیے نہیں تھے، وہ اپنے مفادات کے لیے، تیل پر قبضے کے لیے۔ آج بھی جو سب سے بڑی تکلیف امریکہ کو ہو رہی ہے کہ ایران کا پورا تیل کا ڈھانچہ 1925 سے لے کر 1979 تک امریکہ اور برطانیہ نے مل کر بنایا تھا۔ برٹش پیٹرولیم آئی تھی سب سے پہلے، اور پھر امریکہ نے اس پر تسلط حاصل کیا جب مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ کر شہنشاہ ایران کو مسلط کیا۔ وہ امریکہ کو جو پیج تاب ہے وہ یہ کہ جس آئل کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا آج تک کسی نے نہیں چھڑایا، بحرین کا نہیں چھوٹا، قطر کا نہیں چھوٹا، ہاں جی یو ای کا نہیں چھوڑا، عمان کا نہیں چھوڑا، سعودی عرب کا نہیں چھوڑا، لیبیا کا چھڑا لیا۔ وہ ایران جو جس کے تیل اور اس کے نیٹ ورک پر سارا خرچہ ہمارا ہوا، انہوں نے کمیا کر اس کو اپنی قومی وقار اور آزادی اور اپنے وسائل کی حفاظت کے لیے اس نے قائم کر لیا، اور ورلڈ بینک اور IMF سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اتنی پابندیوں کے باوجود وہ زندہ ہیں۔ ان مظلوموں کے پیچھے تباہی اور بربادی کی یہ جنگ مسلط کر کے اس کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو جس نے قرآن کی تعلیمات کے اساس پر اپنی آزادی کی حفاظت کی، اپنے وسائل کی حفاظت کی، اس کی اساس پر وہ ایک منصفانہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی روح سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس بنیاد پر تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، معاہدات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دباؤ ڈال رہے ہیں شیعت کی بنیاد پر اور مفادات کی بنیاد پر کہ وہ ظالمانہ جو شرائط امریکہ کی ہیں ان کو مان کر ان کے قدموں میں گرے اور اپنا آئل اور اپنا ملک اسی طرح تمہارے لیے کھول دے جو قذافی نے غلطی کی تھی، جو صدام نے غلطی کی تھی، جو شام میں کی ہوئی تھی، اسی کے مطابق تمہیں ہمارے حوالے کر دے۔ قرآن کا واضح پیغام ہے کہ رائے بنانی ہو، فیصلہ کرنا ہو تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کہو، فیصلہ کرو، رائے ظاہر کرنی ہے تو عدل و انصاف کی بنیاد پر۔ جس قدر ظالم نے ظلم کیا ہے اس کو بھی واضح کرو، اور جس قدر مظلوم نے ظلم سہے ہے اس کو بھی سامنے رکھو، اور اگر اس کی زیادتی بھی ہے تو اس زیادتی کی بھی عقلی اور ثبوت کے ساتھ پیش کرو کہ کہاں اور کس جگہ پر کیا ہوا ہے۔ جو غلط ہے غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو معاہد کیا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے نام پر جو معاہدات ہوئے ہیں ان کو پورا کرو۔ معاہدات توڑنا یہ تو اس بنیادی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کیا 2015 میں ایران نے معاہدہ نہیں کیا تھا؟ اس کو کس نے توڑا؟ یک طرفہ طور پر امریکہ بدماش۔ لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ نیا معاہدہ کرو، کیوں نہ نیا معاہدہ کرو؟ پہلے تو یہ جواب دو کہ پرانا معاہدہ کیوں توڑا، اس کی خلاف ورزی کس نے کی، اسے کیوں توڑا؟ پہلے تو یہ جواب دو، ایک رجسٹرڈ ملک اقوام متحدہ کا اس کی ناکہ بندی کیوں کی، کس بنیاد پر کی؟ تمام قراردادیں واپس لو جو ایران کے خلاف تم نے پیش کی، تمام قوانین منسوخ کرو جو پابندیوں کے ہیں۔ تو رائے دینی ہے تو انصاف سے دو،
ورنہ اعلیٰ کاری کی رائے تو کوئی اسلام کی رائے نہیں ہے، کوئی آزادی کی رائے نہیں ہے، وہ غلامی کی رائے ہے، اور غلامی کی رائے کو قرآن حکیم ٹھوکر مارتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یاد رکھو دنیا میں یہ غلامی کی رائے چل بھی جائے تو قرآن نے اگلی آیت میں کہا ہے کہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ جھوٹ بولنے، بددیانتی کے معاہدے کرنے کرانے، جھوٹے مذاکرات کا ڈرامہ کھیلنے اور انسانیت پر ظلم ڈھانے کی سزا دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے۔ تیار ہو جائیں یہ مسلم دنیا کے حکمران، یہ عیسائیت اور یہودیت کے نمائندے، ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق جوڑنے والے، ان کے جرائم کی سزا اس دنیا سے زیادہ ان کے لیے ذلت امیز ہوگی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اس سے زیادہ ذلت امیز ہوگا آخرت کا عذاب۔ تو رائے قائم کرتے وقت اللہ کو حاضر ناظر جانو، قرآن کی تعلیمات کو پیش نظر رکھو، دین کے بنیادی تسلسل کو جو 1200 سال تک مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں رہا اس کو پیش نظر رکھو۔ اس غلامی سے متاثر، اس غلامی کے زمانے کے اندر غلط سیاسی معاشی اعداد و شمار کی روشنی میں فیصلے کرنا پروپیگنڈے کی بنیاد پر چھوڑ دو۔ آزادانہ رائے رکھنا، حقائق کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ورنہ تو وہ نہ صرف دنیا کا عذاب تو آج مل ہی رہا ہے، ذلت کا، رسوائی کا، انہی فیصلوں کے نتیجے میں تو آج تم اپنے بجٹ میں معمولی سی بھی تبدیلی IMF کے بغیر نہیں کر سکتے، قرضوں کے بغیر تمہارا ملک نہیں چلتا۔ ہمیں اپنے فیصلے کرنے کا آزادانہ اختیار کیا ہے؟ تو ایسی آزادی کا اچار ڈالنا ہے تو غلامی سے بدتر بظاہر آزاد، اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے، صحیح اور درست رائے قائم کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔